30 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، شہر بدل جاتے ہیں، رشتوں کی حقیقت بدل جاتی ہے، مگر کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے سب طوفان سہ کر بھی دل کے کسی کونے میں ویسے ہی زندہ رہتی ہیں جیسے کل کی بات ہو۔ ندیم بھی یہی سوچتا ہوا آسٹریلیا سے پاکستان آنے والی فلائٹ کی کھڑکی کے پاس بیٹھا نیچے پھیلے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالوں میں سفیدی اتر چکی تھی، چہرے پر عمر کی تھکن صاف نظر آتی تھی، مگر آنکھوں میں آج بھی اپنے گاؤں کی مٹی کے لیے وہی محبت تھی جو 30 سال پہلے تھی۔ ندیم جب پاکستان چھوڑ کر گیا تھا تب وہ صرف 25 سال کا تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور ایک بیمار ماں۔ گاؤں میں چند ایکڑ زمین تھی، مگر اس سے گزارا مشکل تھا۔ ندیم نے بہت کوشش کی مگر حالات بہتر نہ ہوئے۔ آخر ایک رشتہ دار کے ذریعے اسے آسٹریلیا میں مزدوری کا ویزا مل گیا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر ماں اور بہنوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ شروع کے سال اس پر بہت بھاری گزرے۔ دن رات محنت کرتا، کبھی فیکٹری میں کام کرتا، کبھی ہوٹل میں برتن دھوتا۔ کئی راتیں ایسی گزاریں جب وہ تھکن سے ٹوٹ جاتا، مگر پھر ماں کا چہرہ اور بہنوں کی ضرورتیں یاد آتیں تو دوبارہ کھڑا ہو جاتا۔ اس نے اپنی جوانی صرف پیسے کمانے میں گزار دی۔ بہنوں کی شادیاں کی، ماں کا علاج کروایا، گھر کی مرمت کروائی اور گاؤں کی زمین بھی سنبھالنے کے لیے اپنے بہنوئی سلیم کے حوالے کر دی۔ سلیم شروع میں بہت وفادار بنتا تھا۔ ہر مہینے فون کر کے کہتا، بھائی آپ فکر نہ کریں، زمین میری اپنی زمین کی طرح ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ ندیم بھی اس پر اعتبار کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا بہنوئی ہی تو ہے، اپنا خون نہ سہی مگر اپنا ہی آدمی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ماں بھی دنیا سے چلی گئی، بہنیں اپنے گھروں میں مصروف ہو گئیں۔ ندیم نے آسٹریلیا میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا، مگر شادی نہ کر سکا۔ کبھی وقت نہ ملا، کبھی دل نہ مانا۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں اپنے وطن واپس لوٹنے کی خواہش تھی، ہمیشہ زندہ رہی۔ پھر ایک دن اسے احساس ہوا کہ اب وہ تھک چکا ہے، عمر ڈھل رہی ہے۔ ساری زندگی دوسروں کے لیے کماتا رہا، مگر اب باقی زندگی اپنے وطن میں گزارنی چاہیے۔ اس نے اپنا کاروبار بیچ دیا اور مستقل پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہر چیز بدلی ہوئی تھی مگر مٹی کی خوشبو وہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے گاؤں پہنچا۔ راستے بھر وہ پرانی یادوں میں کھویا رہا، وہی کھیت، وہی نہر، وہی پرانی سڑکیں، مگر اب سب کچھ چھوٹا چھوٹا لگ رہا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی اسے جھٹکا لگا، اس کا آبائی گھر اب پہلے جیسا نہ تھا۔ دیواروں پر سلیم کے بیٹوں کے نام لکھے تھے، صحن میں کھڑی موٹر سائیکلیں اور باہر بندھے جانور صاف بتا رہے تھے کہ اب یہ گھر کسی اور کا سمجھا جا رہا ہے۔ سلیم نے اسے دیکھتے ہی مصنوعی خوشی ظاہر کی، گلے ملا، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ارے بھائی، آپ نے تو اچانک آ کر حیران کر دیا۔ ندیم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ سلیم کی آنکھوں میں پہلے جیسی محبت نہیں تھی۔ رات کھانے پر سلیم بار بار ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مگر ندیم کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہی۔ آخر اس نے سیدھا سوال کر دیا، زمین کے کاغذات کہاں ہیں؟ سلیم کے ہاتھ رک گئے، چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ وہ بس میرے پاس ہی ہیں بھائی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ندیم نے دھیرے سے کہا، مجھے کل دیکھنے ہیں۔ سلیم نے زبردستی مسکراہٹ دی، مگر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اگلے دن ندیم نے گاؤں کے پرانے نمبردار سے ملاقات کی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے پتہ چلا کہ سلیم نے کئی سال پہلے جعلی کاغذات بنوا کر
پوری زمین اپنے نام کروا لی تھی۔ گاؤں والے سب جانتے تھے مگر کسی نے ندیم کو خبر نہ کی۔ ندیم دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کی 30 سال کی محنت اس کے سینے سے نوچ لی ہو۔ وہ زمین صرف مٹی نہ تھی، وہ اس کے باپ کی نشانی تھی، اس کی ماں کی دعائیں تھیں، اس کا بچپن تھا۔ اس رات وہ سو نہ سکا، بار بار اسے سلیم کی باتیں یاد آتیں۔ وہ جھوٹا اعتماد، وہ جھوٹی وفاداری، سب فریب تھا۔ صبح اسے سلیم سے بات کی تو سلیم صاف صاف مکر گیا، بھائی زمین اب قانونی طور پر میری ہے، آپ تو 30 سال باہر رہے، ہم نے سنبھالی ہے سب کچھ۔ ندیم نے حیرت سے دیکھا، یہی آدمی کبھی اسے بڑا بھائی کہہ کر عزت دیتا تھا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا سلیم نے کندھے اچکائے، زمانہ بھروسے پر نہیں چلتا بھائی۔ یہ جملہ ندیم کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ چند دن بعد اس نے شہر جا کر ایک مشہور وکیل سے وقت لیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ وکیل کبھی کیس نہیں ہارتا، بہت ایماندار اور ذہین آدمی ہے۔ ندیم نے سوچا شاید یہی آخری امید ہے۔ وکیل کا دفتر شہر کے مہنگے علاقے میں تھا۔ ندیم سادہ کپڑوں میں وہاں بیٹھا خود کو اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی نے آ کر کہا، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ ندیم دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کمرے کے اندر ایک بڑی میز کے پیچھے ایک نوجوان وکیل بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھایا، ندیم کے قدم وہیں رک گئے، اس کی سانسیں جیسے تھم گئیں۔ یہ چہرہ وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ وہی 10 سالہ بچہ تھا جو برسوں پہلے گاؤں کی مسجد کے باہر ننگے پاؤں بیٹھا روتا تھا۔ وہی بچہ جسے لوگ حقارت سے دیکھتے تھے۔ وہی بچہ جسے ایک دن ندیم نے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا تھا اور پھر اپنی جیب سے پیسے دے کر اسکول میں داخل کروایا تھا۔ نوجوان وکیل بھی حیرت سے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ندیم بھائی، آپ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھائی۔ ندیم کی آنکھوں کے سامنے اچانک 30 سال پرانا منظر گھوم گیا۔ گرمی کا سخت دن تھا۔ گاؤں کی مسجد کے باہر ایک دبلا پتلا بچہ بیٹھا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں بھوک اور صاف دکھائی دیتی تھی۔ لوگ آتے جاتے اسے دھتکارتے تھے، کوئی کہتا یہ چور کا بیٹا ہے، کوئی کہتا اس کی ماں بھیک مانگتی ہے۔ ندیم اس وقت نوجوان تھا، وہ رک گیا تھا۔ اس نے بچے سے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ بچے نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ ندیم اسے ہوٹل لے گیا، کھانا کھلایا، پھر معلوم ہوا کہ بچے کا نام ساحل ہے اور اس کا باپ مر چکا ہے۔ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے مگر غربت کی وجہ سے ساحل اسکول نہیں جا سکتا۔ اس دن ندیم نہ جانے کیوں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ پھر اس نے اگلے ہی دن ساحل کو اسکول میں داخل کروا دیا، کتابیں خریدیں، یونیفارم دلوائی۔ گاؤں والے ہنستے تھے، ایک غریب کے بچے پر پیسہ ضائع کر رہا ہے، مگر ندیم نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ ساحل پڑھنے میں بہت تیز تھا، ہر سال پہلی پوزیشن لیتا تھا۔ ندیم جب آسٹریلیا جانے لگا تو ساحل بہت رویا تھا، بھائی آپ چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ تب ندیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، محنت کرنا، ایک دن بڑا آدمی بننا۔ اور آج وہی بچہ اس کے سامنے ایک کامیاب وکیل بن کر کھڑا تھا۔ ساحل کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ میز سے نکل کر آیا اور ندیم کو گلے لگا لیا، بھائی آپ کہاں تھے اتنے سال؟ ندیم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، زندگی کی دوڑ میں کہیں کھو گیا تھا۔ ساحل نے انہیں عزت سے بٹھایا، پانی دیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ ندیم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ساحل کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا تھا۔ اگر اس دن آپ میرا ہاتھ نہ پکڑتے تو
شاید میں آج زندہ بھی نہ ہوتا۔ ندیم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید انسان کی سب سے بڑی کمائی زمین یا دولت نہیں بلکہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو کسی کے دل میں چھوڑ جاتا ہے۔ پھر ساحل نے فائل کھولی اور سنجیدگی سے بولا، اب بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ بھائی، آج آپ کا یہ چھوٹا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ندیم کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن تھی، جیسے برسوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ گیا ہو۔ ساحل اس کی خاموشی سمجھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے کہا، بھائی دل ہلکا کر لیں، آپ اب اکیلے نہیں ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی ندیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ 30 سال تک اس نے کبھی کسی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کی تھی۔ آسٹریلیا میں وہ سرد راتوں میں بھی پتھر کی طرح مضبوط رہا تھا۔ جب مزدوری کرتے ہوئے ہاتھ زخمی ہوتے تب بھی خاموش رہتا۔ جب تہواروں پر اکیلے کمرے میں بیٹھ کر ماں کو یاد کر کے روتا تب بھی کسی کو خبر نہ ہونے دیتا۔ مگر آج اس کے اندر جمع سب درد جیسے باہر آنے لگا۔ اس نے دھیرے دھیرے سے ساری بات بتانا شروع کی۔ ساحل خاموشی سے سنتا رہا مگر اس کی آنکھوں میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بھائی، آپ نے کبھی کاغذات چیک نہیں کیے؟ ندیم نے تلخ ہنسی ہنسی۔ مجھے اپنے لوگوں پر شک کرنا نہیں آیا۔ ساحل نے فائل بند کی اور کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، بہت اچھے لوگوں کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ خود جیسے ہوتے ہیں دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے سنجیدگی سے پوچھا، اصل کاغذات آپ کے پاس ہیں؟ ندیم نے سر ہلا لیا۔ کچھ پرانے کاغذات میرے پاس آسٹریلیا میں تھے، میں ساتھ لے آیا ہوں۔ ساحل کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بس فکر نہ کریں، اگر اصل ریکارڈ آپ کے پاس ہیں تو یہ کیس لڑوں گا۔ ندیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر سلیم نے بہت تعلقات بنا لیے ہیں، گاؤں میں سب اس کے ساتھ ہیں۔ ساحل ہلکا سا مسکرایا۔ قانون تعلقات سے بڑا ہوتا ہے بھائی، بس سچ کے ساتھ صبر چاہیے۔ پھر اس نے انٹرکام پر بات کی اور اپنے اسسٹنٹ کو بلا کر کہا، کل سے اس کیس کی مکمل تیاری شروع کرو۔ ندیم اسے دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی بھوکا ننگا بچہ آج اتنے اعتماد سے بات کر رہا ہے۔ وقت واقعی عجیب چیز ہے۔ دفتر سے نکلتے ہوئے ساحل نے کہا، بھائی آپ آج میرے گھر چلیں، میں آپ کو کہیں اور نہیں جانے دوں گا۔ ندیم نے منع کیا مگر ساحل نہ مانا۔ آخر وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ ساحل کا گھر بھی اس کے دفتر کی طرح خوبصورت تھا، مگر وہاں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بزرگ عورت دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر آئیں۔ ندیم انہیں دیکھ کر چونک گیا۔ ساحل کی ماں، وہی کمزور عورت جو کبھی لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی تھی، آج اس کے چہرے پر عزت اور سکون۔ ساحل نے خوشی سے کہا، امی دیکھیں کون آیا ہے۔ عورت نے جیسے ہی ندیم کو دیکھا اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آگے بڑھی اور کانپتے ہاتھوں سے ندیم کا چہرہ چھوا۔ بیٹا تم؟ ندیم احترام سے جھک گیا۔ خالہ کیسی ہیں آپ؟ وہ رونے لگیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، تم نے میرے بچے کو سہارا دیا تھا، آج وہ جہاں ہے تمہاری وجہ سے ہے۔ ندیم کے دل میں عجیب سی نرمی اترتی چلی گئی۔ اسے برسوں بعد اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ رات کھانے پر ساحل بار بار بچپن کی باتیں کرتا رہا۔ وہ بتاتا کیسے ندیم نے اسے پہلی بار نئے جوتے خرید کر دیے تھے، کیسے اسکول کے بچے اسے غریب کہہ کر چھیڑتے تھے، مگر ندیم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ ندیم خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اچانک ساحل سنجیدہ ہو گیا۔ بھائی ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ ندیم چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، شاید وقت ہی نہیں ملا، پہلے ماں کی فکر،
پھر بہنوں کی ذمہ داری، پھر زندگی بس گزرتی گئی۔ ساحل نے محسوس کیا کہ اس جواب کے پیچھے بہت سا تنہائی بردرد ہے۔ اگلے دن کیس کی تیاری شروع ہو گئی۔ ساحل نے زمین کے ریکارڈ نکلوائے، پرانے کاغذات چیک کیے۔ کچھ ہی دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ سلیم نے واقعی جعل سازی کی ہے۔ جب سلیم کو خبر ملی کہ ندیم نے شہر کے مشہور وکیل کو کر لیا ہے تو سب اسی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً شہر پہنچا۔ وہ سیدھا ساحل کے دفتر آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وکیل صاحب، آپ شاید حقیقت نہیں جانتے، یہ خاندانی معاملہ ہے۔ ساحل نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ حقیقت عدالت میں سامنے آ جائے گی۔ سلیم کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں، ہم آپس میں معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ ساحل خاموش رہا۔ سلیم تھوڑا قریب جھکا۔ آپ جتنی فیس کہیں گے میں دوں گا، بس کیس چھوڑ دیں۔ ساحل کی آنکھوں میں نفرت ابھر آئی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، دروازہ وہاں ہے، عزت سے نکل جائیں۔ سلیم چونک گیا۔ اس نے شاید کبھی کسی وکیل سے بات نہیں سنی تھی۔ آپ جانتے ہیں نہیں میں کون ہوں؟ ساحل نے میز پر ہاتھ رکھا، اور آپ شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ میں اس آدمی کا قرض بھی نہیں اتار سکتا جس نے مجھے سڑک سے اٹھا کر انسان بنایا۔ اب اگر پوری دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو تب بھی میں یہ کیس نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے ساتھ کھڑی ہو تب بھی میں یہ کیس نہیں چھوڑوں گا۔ سلیم غصے سے سرخ ہو گیا مگر خاموشی سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ ندیم صاحب صبح سویرے تیار ہو کر ساحل کے ساتھ عدالت پہنچا۔ عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ سلیم بھی اپنے وکیلوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مصنوعی اعتماد تھا مگر آنکھوں میں بے چینی صاف دکھائی دیتی تھی۔ کارروائی شروع ہوئی۔ سلیم کے وکیل نے بڑی بڑی باتیں کیں۔ کہا کہ ندیم نے 30 سال پہلے زمین خود سلیم کے حوالے کر دی تھی۔ وہ کبھی واپس نہ آنا چاہتا تھا۔ سلیم نے زمین سنبھالی، اس پر خرچ کیا، اس لیے اب وہی اصل مالک ہے۔ ندیم خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ ہر لفظ کے دل پر چوٹ کی طرح لگ رہے تھے۔ پھر ساحل کھڑا ہوا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ اس نے نہایت سکون سے اصل کاغذات عدالت میں پیش کیے، پرانے دستخط نئے ذیلی دستخطوں سے ملائے۔ پھر اس نے سرکاری ریکارڈ میں تبدیلی کی تاریخ دکھائی جو اس وقت کی تھی جب ندیم آسٹریلیا میں تھا۔ جج غور سے سب دیکھتا رہا۔ پھر ساحل نے ایک جملہ کہا جس نے پورا ماحول بدل دیا، جناب یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں، یہ ایک ایسے شخص کے اعتماد کا قتل ہے۔ پیشی ختم ہوئی تو جج نے مزدور کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ باہر نکلتے ہوئے سلیم نے غصے سے ندیم کو دیکھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ندیم نے پہلی بار مضبوط لہجے میں جواب دیا، غلطی میں نے 30 سال پہلے کی تھی جب تم پر بھروسہ کیا تھا۔ ساحل نے عدالت کے سامنے وہ جعلی پاور آف اٹارنی پیش کی جس نے ندیم کے جعلی دستخط تھے۔ پھر اس نے سرکاری افسر کو بطور گواہ بلایا جس نے اعتراف کیا کہ ریکارڈ میں تبدیلی رشوت لے کر کی گئی تھی۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ سلیم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر ساحل نے ایک اور ثبوت پیش کیا۔ آسٹریلیا کے امیگریشن ریکارڈ کے مطابق جس دن پاور آف اٹارنی پر دستخط دکھائے گئے تھے اس دن ندیم پاکستان میں نہیں تھا۔ جج نے سخت نظروں سے سلیم کو دیکھا، کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سلیم کے وکیل خاموش ہو گئے۔ ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ کمرے میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پہلی بار سب کو یقین ہو گیا کہ سلیم واقعی دھوکے باز نکلا ہے۔ اچانک سلیم کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے یہ سب اپنے بچوں کے لیے کیا تھا۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، قانون چوری کی اجازت نہیں دیتا چاہے وجہ کچھ بھی ہو۔ سلیم کی نظریں جھک گئیں۔ ندیم خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔
اس کے دل میں غصہ تھا مگر ساتھ ہی عجیب سادگی تھی۔ آخر یہ وہی آدمی تھا جسے اس نے کبھی بھائی کہا تھا۔ چند لمحوں بعد جج نے فیصلہ سنا دیا۔ تمام زمین اور جائیداد قانونی طور پر ندیم کی ملکیت قرار دی جاتی ہیں۔ جعلی کاغذات بنانے اور سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل کرنے کے جرم میں مزید کارروائی بھی ہوگی۔ کمرہ شور سے بھر گیا۔ ندیم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اسے یوں لگا جیسے 30 سال کا بوجھ اچانک اس کے سینے سے اتر گیا ہو۔ ساحل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا بھائی، سچ ہارتا نہیں۔ ندیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی صحافیوں اور لوگوں نے ساحل کو گھیر لیا۔ سب اس کامیابی کیس کے بارے میں پوچھ رہے تھے مگر ساحل نے صرف ایک بات کہی، آج انصاف نہیں ایک نیکی جیتتی ہے۔ 30 سال پہلے ایک آدمی نے ایک غریب بچے پر رحم کیا تھا۔ آج اللہ نے اس نیکی کو اس کے لیے سہارا بنا دیا۔ یہ سن کر ندیم کا سر جھک گیا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس طرح کی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔